اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین غزہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے، جنگ بند نہیں ہوئی ہے، جنگ بند نہیں ہوئی ہے۔ پرسوں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے بیچ وسط شہر میں ایک مسجد کو بم کا نشانہ بنایا گیا اور اڑا دیا گیا۔ تو غزہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے تو سیز فائر کا اعلان ہے، جنگ بندی کا اعلان ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جنگ کسی بھی دن رکی نہیں ہے۔ مگر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ غزہ جنگ بندی کو لے کر مذاکرات بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ حماس یعنی فلسطین کی جو مجاہدین کی سنگٹھن ہے، تنظیم ہے حماس، انہوں نے مشروط غیر مسلح ہونے پر وہ آمادہ ہے۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس مشروط غیر مسلح ہونے پر آمادہ ہے اور غزہ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں غزہ میں جنگ بند ہوگی، ایسی بات سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ غزہ میں حالات درست ہو، جنگ بند ہو۔ گزشتہ کل بھی ہم نے جمعہ کی دعاؤں میں، جمعہ کے خطبے میں غزہ اور فلسطین میں امن قائم ہو، جنگ بند ہو، اس کے لیے رب کریم سے دعائیں مانگی ہے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسٹریٹ آف ہرمز، جسے آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی کہانی آپ کو معلوم ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے جو تقریباً ایران کے قبضے میں ہیں، اور وہاں سے آئل ٹینکرز، گیس اور تمام چیزوں کو لے کر جہاز دوسرے ملکوں کے گزرتے ہیں، اور وہ ایران کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے حالات کافی مشکل ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کی جنگ تھمنے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مگر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کے بعد اب نہر سویز، وہ بھی ایک نہر ہے، گزرگاہ ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں، وہ بھی اب وہ راستہ بھی مشکل میں آ گیا ہے۔ مصر کی بندرگاہ پر ڈرون حملے سے بھارت کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور تجارت کو، بزنس کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف آبنائے ہرمز اور ایک طرف نہر سویز، یہ دونوں ایسے راستے جہاں سے ہمارا بہت سارا ساز و سامان آئل کی شکل میں، گیس، پیٹرول، ڈیزل کی شکل میں آتا ہے۔ اب اگر دونوں راستوں میں اگر خطرات ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، بمباری ہوتی ہے، اور دونوں راستے اگر بند ہوتے ہیں، تو یقیناً اس کا بہت برا اثر ہمارے ملک بھارت پر بھی اور بزنس پر بھی پڑے گا۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپریشن تھنڈر۔ آپریشن تھنڈر یہ ایک ایسا آپریشن ہے، خبریں آ رہی ہے کہ اس نے امریکی بحریہ یعنی امریکہ کی جو سمندری فوج ہے اس کو نابینا بنا دیا، ایسی خبر آ رہی ہے۔ ایران نے بحرین میں موجود نیویگیشن سسٹم کو اڑانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بحرین میں جو امریکہ کا سسٹم تھا ہم نے اس کو اڑا دیا ہے، اور یہ وہ سسٹم ہے کہ جس کے بغیر یوں سمجھے کہ امریکی بحریہ نابینا ہے، اندھی ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا، ہم نے اس سسٹم کو اڑا دیا ہے۔ تو خیر جنگ بڑے زوروں پر ہے۔ حماس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ غزہ میں ہتھیاروں کے محدود کرنے سے متعلق کسی قدم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ حماس نے کہا ہے اب غزہ میں، فلسطین میں امن شانتی قائم ہونے کے ایگریمنٹ اور معاہدے کو لے کر بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہے کہ پہلے ہتھیار کون ڈالے گا، یعنی امریکہ اسرائیل ڈالے گا یا پھر حماس ڈالے گی، غزہ اور فلسطین میں لڑنے والے مجاہدین ڈالیں گے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پہلے ہتھیار کون ڈالے گا۔ خیر کوئی بھی ہتھیار ڈالے، ہم تو چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو۔ ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مغربی کنارے یعنی فلسطین، غزہ کے اس علاقے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ 2026 جب سے شروع ہوا، یعنی اب یوں سمجھے کہ 8واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو خبریں آ رہی ہے کہ 2026 کے آغاز سے اب تک
یہودی آبادکاروں کی فائرنگ سے، یعنی فلسطین میں جو یہودی آبادکار ہے، اسرائیلی آبادکار ہے، ان کی فائرنگ سے اب تک ان 8 مہینوں میں 20 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی اسرائیلی آبادکار، یہودی آبادکار وہاں پر فلسطینی بستیوں میں گھستے ہیں، وہاں فائرنگ کرتے ہیں، تو ان کی فائرنگ سے اب تک 20 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ خیر، غزہ اور فلسطین کے حالات تو یہ ہے کہ جنگ برسوں سے جاری ہے، تھمی نہیں ہے، رکی نہیں ہے، اور برسوں سے اہل غزہ اور فلسطین لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کہ ایران نے، ایکچول میں ساری خبریں ریلیٹڈ ہے ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ اور وار کو لے کر، کیونکہ ابھی انٹرنیشنل حالات یہی ہے اصل۔ تو خبر آ رہی کہ ایران نے کویت میں جو امریکی احمد الجابر ایئر بیس تھا، امریکہ کا جو ایئر بیس تھا کویت میں، اس پر ایران نے ڈرون حملہ کر دیا، یعنی امریکی ایئر بیس پر، اور امریکہ کے جو اہم فوجی اڈے تھے، تنصیبات تھی، اس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ایران نے کیا ہے۔ خیر، ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران بحرین ہو یا پھر کویت ہو، گلف کنٹریز ہو، عمان ہو، قطر ہو، ان تمام جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ان جگہوں کو جو امریکہ کے اڈے ہیں، یعنی ایران جو ہے ان تمام جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں پر امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کسی بھی طریقے سے امریکہ کا وہاں پر قدم جما ہوا ہے۔ اور ایران کا غصہ یہی ہے کہ جن جن ملکوں نے امریکہ کو کسی بھی انداز میں ساتھ دیا ہے وہ بھی ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو ایران اور امریکہ کی جنگ میں جو ہے گلف کنٹریز بھی یوں سمجھیے کہ گھسیٹے میں آ گئے ہیں، اور سعودی عرب بھی کہیں نہ کہیں گھسیٹے میں آ گیا ہے، اور ایران ان تمام لوگوں پر بھی اپنا ڈرون حملے کر رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی، جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ